ارم شہر، جسے ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے، قدیم عرب قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام تھا۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور زبردست ترقی کر گیا۔ اس وقت لوگ طوفان نوح قبول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہندوستان، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنائی تھی۔ جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ شداد نے جنت کا ذکر سنا تو کہنے لگا، میں ایسی جنت بناتا ہوں۔ اس نے عدن کے کسی صحرا میں ارم شہر 300 سال میں بنوایا۔ اس کی عمر 900 سال تھی۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے مکانات سونے چاندی کے بنے تھے اور یاقوت کے ستون عمارات کے اندر دیے گئے۔ اس میں قسم قسم کے درخت اور نہریں بھی تھیں۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو وہ اہل مملکت کو لے کر اس کی طرف چل دیا۔ جب ایک دن رات کا سفر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے عوض تباہی سے دوچار ہوئی۔ ان کی عمارتیں زمین بوس ہوئیں، ان کا فخر و غرور خاک میں مل گیا اور ان کے تہذیب و تمدن کے آثار ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ کئی ہزار سالوں تک اس قوم کا نام و نشان تک معلوم نہ ہو سکا، لیکن آج جدید سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں الربیع الخالی سے ان کے باقیات دریافت ہوئے ہیں جو عمان کے علاقے میں ہیں۔ آج تک اس علاقے میں کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی یہاں تعمیر و تمدن کا کوئی نقش قائم ہوا ہوگا۔ اس صحرا کی خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ وہاں ہزارہ سال سے کسی نے قدم رکھنے کی جرات نہ کی تھی، اور آج بھی اس کے اندرونی حصے میں جانے کی ہمت کسی میں نہیں۔